دون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا احسان ہے ہم پر، خصوصی توجہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے، کون سا مسلمان ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ اور رسول کی محبت کے بغیر، ان دونوں کی، اللہ کی اور رسول کی مرضی کے بغیر، ہم نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرتے ہو اور اللہ سے محبت کو مقدم رکھتے ہو، تو وہ بھی اللہ میاں کہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار و محبت کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی ہم سے محبت اور پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کی ہدایات پر عمل کریں گے، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، تب دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، پیغمبروں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھایا کرو، حلال روزی استعمال کیا کرو، اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو حلال روزی کھلاؤ۔ ہمارے کھانے کے اندر اگر کوئی ذرا برابر بھی حرام چیزوں کی شمولیت ہو جائے گی، جھوٹ بول کر ہم کمائیں گے، غلط بات کہہ کر ہم کمائیں گے، تو ہماری کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے جائیں گے، اللہ کے یہاں حاضری دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ سے تعلق جوڑے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نمازوں کو صحیح طریقے پر انجام دیے بغیر ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہذا میرے عزیزوں، دوستوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بہت لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو پوری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہماری تمنا کے بغیر، ہماری خواہش کے بغیر، ہماری کوئی جد و جہد کے بغیر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر گزار بنیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ ہم سے محبت کریں گے، ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، ہمارے گھر والے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور اس زمانے میں بہت سی خرابیاں پیش آنے لگی ہیں۔ لوگ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے قدم قدم پر اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول اللہ کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔
اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ پیش نظر رکھیں. جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہو، کسی سے کوئی کاروبار کرنا ہو، لین دین کی بات ہو، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. جب اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں ہمارے کام میں کامیابی ملے گی. لہذا میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مکمل مومن نہیں ہوگا، مکمل اسلام مسلمان نہیں ہوگا تا وقت کہ میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، میری ہدایات پر عمل نہیں کرو گے، میری نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. لہذا آپ تمام ہی حضرات سے درخواست ہے کہ اس زمانے میں آدمی اللہ سے بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ کی زندگی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے. جب تک رسول اللہ کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے، ہم مکمل مسلمان نہیں ہوں گے. اگر مسلمان ہمیں مکمل بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو صحیح نصیحت کریں، صحیح تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو غلط کاموں میں ٹوکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے، کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے، طرح طرح کے غلط کاموں میں لگتا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے. اس لیے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے اور نصیحت کرنے سے ہی اسلام زندہ رہے گا. اور اسلام کی بقا اسی پر موقوف ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں بلکہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. جب اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان کی دولت بھی دیں گے، سکون کی دولت بھی دیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت بھی کریں گے، ہمارے کھیتوں میں بھی برکت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. اس لیے یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھایا کرو. جھوٹ بول کر کماؤ گے تو وہ حلال روزی نہیں ہے، اور ہمارے پیٹ میں ایک بھی حرام کا خطرہ چلا جائے گا تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. صرف سجدہ کرنے، رکوع کرنے سے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کی ذات پیش نظر رہے. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئیں، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ارادوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ارادے اچھے ہونے چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر خدمت کا، عوامی اور قوموں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تبھی ہم سے راضی رہیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. اس لیے پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات، صاف ستھری روزی کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو، حرام روزی سے بچا کرو. جھوٹ بول کر کمایا جائے گا تو وہ کمائی حرام کی کمائی سمجھی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ حرام کی کمائی ہمارے جسم پر جائے گی، ہمیں برباد کرے گی، ہمارے گھر والوں کو برباد کرے گی، ہماری اولاد کو برباد کرے گی. لہذا ہمیں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رسول کی مرضی کا پتہ علماء سے چلے گا، علماء سے رابطہ رکھا جائے، تعلیم حاصل کرنے والوں سے رابطہ رکھا جائے، ہر بات پوچھ کر دریافت کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے،
اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں برکت بھی کریں گے، ہمارے کاروبار میں بھی برکت کریں گے، ہمارے کاروبار میں اور کھیتی باڑیوں میں حلال برکت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جذبہ پیدا کریں گے، نیک جذبہ۔ لہذا ہم نیک جذبے سے کام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اچھا برتاؤ کریں، ہمارے بچوں کی نصیحت کیا کریں۔ کوئی بھی آدمی غلط کام کرتا ہے تو مسلمان کو چاہیے ٹوکے، اس کو سمجھائے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سود لینا غلط ہے، اور دھوکہ دینا غلط ہے، اور دوسرے کی غیبت کرنا غلط ہے۔ روز بروز ہم ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ لہذا ہم کوئی بھی کام کریں یہ پیش نظر رکھ کر کریں کہ اللہ ہمارے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو بھی سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے کاموں سے خوش ہو کر ہماری زندگی اچھی سے بہتر بنائیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن جاوید صاحب کا حکم ہوا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ لہذا پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھایا کرو، حرام سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، غلط بات کہہ کر کمائی سے بچو، یہ سب کمائی حرام کمائی ہوگی۔ لہذا کلوا من الطیبات، حلال روزی کھاؤ۔ پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر تو ظاہر ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ حلال روزی کھایا کرو، حلال روزی استعمال کیا کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلایا کرو۔ اگر حلال روزی نہیں کھاؤ گے، حلال روزی ہم گھر والوں کو نہیں کھلائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اللہ رسول کے غصے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم کرتے ہیں، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ میاں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مسجد میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہو اور تمہارے پیش نظر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تمہارے پیش نظر اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے احسانات ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہر ایک کوئی بھی کام کرے اللہ کی ذات پیش نظر رکھ کر کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہمارے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے خلاف ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، حدیث کے خلاف ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ کل قیامت کے دن معاملہ کریں گے اس سے ڈرو، ڈر کر زندگی گزارو۔ ہر کام اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غلط کاموں پر ہمیں عذاب دیں گے، سزا دیں گے، لہذا غلط کاموں کو کرنے سے ہم بچتے رہیں، حتی الامکان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، اگر رسول اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ لہذا میرے عزیز و دوستو، اللہ کی ذات پیش نظر رکھیں، رسول اللہ کی ذات پیش نظر رکھیں، صحابہ کی زندگی کو پیش نظر رکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو پیش نظر رکھیں۔ جیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تبارک ربنا و تعالی یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہماری اولاد میں، ہمارے گھر والوں میں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی کی شکلیں یا اللہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں پر رحم فرما، ہم سب لوگوں پر کرم فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ صلی وسلم علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔